اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ آپ کا جو لقب ہے وہ نبی رحمت ہے، نبی زحمت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ آئے ہی اس لیے تھے تاکہ دنیا میں رحمت کو عام کیا جائے، محبت کو عام کیا جائے، بھائی چارگی کو عام کیا جائے، پیار کو عام کیا جائے، دوئی دویش جھگڑا نفرت اس سے دنیا کو دور کیا جائے۔ وہ دنیا جو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ دنیا جہاں عورتوں کو، بچیوں کو زندہ ہونے کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، وہ دنیا جہاں شراب نوشی، جہاں بے حیائی، جہاں بدکاری، جہاں ایک دوسرے پر لعن طعن، ایک دوسرے پر تہمت، ایک دوسرے پر گالی گفتار، ایک دوسرے کے حقوق کو ڈاکہ ڈالنا، وہ تمام برائیاں اس دنیا میں موجود تھیں۔ اس دنیا میں ہمارے نبی آئے تھے اور اس لیے آئے تھے کہ محبت کا فروغ ہو اور ان برائیوں سے نکال کر کے پیار کے ساتھ، پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتدریج، ایک ساتھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ان پر تھوپا ہو، بلکہ آپ نے ماحول ایسا بنایا، آپ نے سوسائٹی ایسی تیار کی کہ دھیرے 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 لوگ خود بخود مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے چلے گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گالی گفتار کی گئی، آپ پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو ہجرت کرنے کے لیے وہ شہر جو بلد امین تھا مکۃ المکرمہ، وہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی آپ نے قصاص اور بدلے کی بھاونا سے کوئی کام نہیں کیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی کا جاپ ہم کرتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اس محبت میں ہم کتنے کھرے ہیں۔ آج کوئی ہمارے مسلک کا نہ ہو تو ہم گالی گفتار کرنے لگتے ہیں، کوئی ہمارے طریقت کا نہ ہو تو ہم گالی گفتار کرنے لگتے ہیں، کوئی ہمارے شیخ سے محبت نہ کرتا ہو تو ہم گالی گفتار کرنے لگتے ہیں۔ وہاں دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کا امام ہے، امامت جن پر اللہ رب العالمین نے ختم لا کر کے کر دی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جن کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہر چیز کو کمپلیٹ کر کے اکمل کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی چیز کمی بیشی کی گنجائش رہ نہیں گئی۔ اس نبی کا کردار دیکھیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت ثمامہ ابن اسال ہیں، یمامہ کے گورنر ہیں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ نہیں ہوئے ہیں، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ وہ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی مالک سوائے اس کے جو اکیلا ہے، جو نراکار ہے، جو پوجنیہ ہے، جو انروچنی ہے، جس کی مہمہ اپرم پار ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ چیز پر قادر ہونا کمال نہیں ہے، چیز یہ میری ہے میں اس پر قادر رکھتا ہوں، لیکن چاہت پر کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ بندوں کی شان نہیں ہے۔ اس اللہ نے مصطفیٰ کو کیا عطا کیا تھا؟ صبر کتنا کمال کا تھا، ضبط کتنا کمال کا تھا۔ یمامہ کا گورنر ہے، آیا ہوا ہے، بدبخت ہے، اس وقت کا گستاخ ہے، نبی کی بارگاہ کا مجرم ہے، لیکن مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا۔ آقا نامدار آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں ثمامہ تھوڑے سے بے چین نظر آتے ہیں۔ پوچھا ثمامہ کوئی تکلیف تو میرے صحابہ نے نہیں پہنچائی ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ قیدی ہے، نبی کی بارگاہ کا مجرم ہے، لیکن قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک دنیا کا امام کر رہا ہے تصور کریے گا۔ اور یہاں مسلک کے نام پر، ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، فرقے کے نام پر لڑے جا رہے ہیں۔ اس نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ کمال ہے، واہ رے مسلمان! وہ نبی جو رشتہ جوڑنے کے لیے آیا تھا، آج وہ مسلمان رشتہ توڑنے پر آمادہ ہے۔ وہ نبی جس نے کہا تھا کہ محبتوں کے ساتھ دنیا کو چلاؤ، دلوں کو فتح کرو، حکومتوں کو چلانا یہ کمال نہیں ہے۔ صحابہ نے دلوں کو جیتا تھا، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے
پوری انسانیت ان کی گرویدہ ہو گئی، حتیٰ کہ جن لوگوں نے آپ کو نہیں مانا وہ لوگ بھی آپ کے آج بھی عاشق ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصرانی ہوں، اگر وہ بڑے فلسفر ہیں، فلسفی کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ ثمامہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ کہا ثمامہ کیسے ہو؟ کہا تیرے چہرے سے بدترین چہرہ معاذ اللہ آج تک نہیں دیکھا، تیرے شہر سے بدترین شہر نہیں دیکھا معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ، کس کو جواب دے رہا ہے ثمامہ؟ دنیا کے امام کو جواب دے رہا ہے، نبی آخر الزماں کو جواب دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثمامہ کا ضیافت اچھے سے کرنا، کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، آپ اپنے حجرے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، دوسرے دن بھی یہی سوال، ثمامہ کیسے ہو؟ میرے صحابہ ثمامہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ ثمامہ کا وہی جواب، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی منعم، کہ اے محمد رسول اللہ اگر آپ قتل کا فرمانہ دے دیں گے تو میں تو مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے، میں بارگاہ نبوت کا گستاخ ہوں، لیکن اگر آپ ہم پر انعام کر دیں گے تو انعام اور احسان کرنے والا پائیں گے۔ وہی جواب کہ تیرے چہرے سے بدترین چہرہ نہیں دیکھا، تیری صورت سے بدترین صورت نہیں دیکھی، تیرے شہر سے بدترین شہر نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کا وہی جواب کہ میرے صحابہ ثمامہ کا خیال رکھنا، ثمامہ کے کھانے پینے میں کمی مت ہونے دینا۔ تیسرے دن بھی دنیا کا امام آیا، وہی سوال وہی جواب۔ آقا کی بارگاہ، شان نبوت دیکھیے، شان کریمی دیکھیے، رحمت للعالمین کا لقب کا اصلی نمونہ دیکھیے۔ آپ جواب دیتے ہیں کہ میرے صحابہ ثمامہ کو چھوڑ دو، ثمامہ کو آزاد کر دو، نبوت کی بارگاہ کا گستاخ ہے، یاد رکھیے گا۔ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا، تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے۔ اللہ کے حبیب اپنا حلقہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں چہرے انور اٹھایا تو دیکھا کہ ثمامہ واپس پلٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ثمامہ کیسے آنا ہوا؟ کہا جب تک تیرا چہرہ نہیں دیکھا تھا تب تک دنیا کا بدترین چہرہ نظر آتا تھا، اب جب تیرا چہرہ دیکھ لیا تو اس سے بہترین چہرہ دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس چہرے پر آ کر کے اعداد مسیحائی ختم ہو گئی ہے۔ جب تک تیرے شہر کو نہیں دیکھا تھا اس سے بدترین شہر نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب تیرے شہر نبوت کو دیکھ لیا تو اس سے بہترین شہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا ثمامہ کیا چاہتے ہو؟ کہا بس اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا پوچھتے ہو؟ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ اب اپنا غلام بنا لیا، اپنے چوکھٹ کا بھکاری بنا لیا، اپنے در کا فقیر بنا لیا، پوچھتے ہو کیا چاہتے ہو؟ بس یہی چاہت ہے کہ اپنا بنا لو۔ اللہ کے حبیب نے اپنا بنا لیا۔ کیسا مجرم تھا، کیسا گستاخ تھا۔ آج اگر کوئی ہمارے پیر کو، ہمارے شیخ کو، ہمارے پڑوسی کو، ہمارے والد کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کر دے، کوئی ایک نمازی ان میں سے ایسا ہے جو اس طرح کا اخلاق، اس طرح کا کردار پیش کرنے کے لیے موجود ہے، معاف کیجئے گا مجھے تو آج تک ایسے لوگ نہیں ملے۔ ہماری ٹوپیاں، ہماری چیزیں، ہماری شان اتنی نرالی ہے کہ معاذ اللہ مصطفیٰ سے نرالی ہو گئی کہ گالی کھا کے بھی دعائیں دیں، بھوکے رہ کر کے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاسودین، کہ میں نے آقا کے گھر میں سوائے دو چیزوں کے کبھی کوئی تیسری چیز رکھی دیکھی ہی نہیں۔ پوچھا گیا فسئلت وہ ہیں کیا؟ فقالت، آپ کا جواب تھا، اما عائشہ کا جواب تھا الماء والتمر۔ آمینہ کے لال کے گھر میں اگر کوئی چیز خال خال مل جاتی تھی تو وہ کھجور اور پانی۔ ہمارے گھروں میں دنیا کی تمام طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھ رکھی ہیں، دنیا میں تمام طرح کے میوے اللہ رب العزت نے رکھ رکھے ہیں۔ غریب سے غریب انسان، کمزور سے کمزور آدمی، مفلس سے مفلس انسان بھی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دعائے ابراہیم کے طفیل میں بہترین نعمت اور بہترین غذائیں کھا رہا ہے۔ لیکن ثمامہ جب آپ کے ہو گئے تو ثمامہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو آپ نے اپنا بنا لیا، اب اگر حکم ہو تو جن مکہ والوں نے آپ کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا ہے، یمامہ سے گیہوں آتا ہے، اس امامہ سے گیہوں جو مکہ کو آتا ہے اس کو بند کر دیا جائے،
انہوں نے آپ کا کھانا پانی بند کر دیا، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان کا کھانا پانی بند کر دیجئے۔ آمینہ کے لال کا جواب سنیے۔ آج ہم ہوتے تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے، تھوڑی سی پاور مل جاتی ہے، تھوڑا سا رتبہ اور عہدہ مل جاتا ہے تو اترانے لگتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، زمین پر پاؤں نہیں پڑتے ہیں۔ آمینہ کے لال نے جو جواب دیا ہے، تاریخ انسانی نے اس کو قیامت تک کے لیے رقم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یمامہ کے گورنر، سمامہ تم ضرور ہو، لیکن مکے والوں کا کھانا پانی بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گیہوں کی مقدار اور بڑھا دو، گیہوں کی مقدار اور بڑھا دو۔ یہ دنیا کے امام کا جواب تھا۔ آپ ذرا سوچئے، اور یہیں پر بس نہیں، جب آپ ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کر کے آپ آ گئے ہیں، آپ کے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، دنیا کے امام کو جس کے سر پر براہ راست اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھا، لیکن ان دشمنوں سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ ان دشمنوں نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، اور جب وہ بدر میں قیدی ہو کر کے آئے تو معلوم ہے دنیا کے امام نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، آمینہ کے لال نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم میں سے جو فدیہ دے سکتا ہے وہ فدیہ دے کر کے رہائی حاصل کر لے، لیکن جو فدیہ نہیں دے سکتا ہے وہ بدر کے قیدی جنہوں نے بدترین سلوک دنیا کے امام کے ساتھ کیا تھا، لیکن دنیا کے امام نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ایسے اسلام نہیں پھیلا ہے، ایسے اسلامی تاریخ سنہرے اور آنکھ پر نہیں لکھی گئی ہے، ایسے دنیا نے اس بات کو نہیں مانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک اچھے پولیٹیشین تھے، بیک وقت ایک بہترین اوریٹر تھے، بیک وقت ایک بہترین امام تھے۔ وہ تمام خوبیاں جو تمام مجموعے کے اندر آتی ہیں، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لا کر کے اس کو مکمل کر دی تھی۔ ایک بیک وقت آج اپنے تو چھوڑ دیجئے، پرائے بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، تاریخ انسانی نے اس بات کو بھی رقم کیا ہے، کہا کہ جو تم میں سے فدیہ نہیں دے سکتا ہے، اے لوگو تم لوگ ہمارے ان لوگوں کو پڑھا دو جو ہم میں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ تعلیم کی اہمیت تھی دنیا کے امام کی نظر میں۔ دنیا کا امام اس بات کو جانتا تھا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ پہلی وحی ہی اقرا کے طور پر نازل ہوئی تھی کہ اے محبوب آپ پڑھیے۔ آج ہم اور آپ پڑھائی میں کہاں ہیں، لکھائی میں کہاں ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، جو قومیں شکوے شکایت کرتی ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کچھ ایسا کر لیجئے کہ تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین سامان فراہم کر لیجئے۔ لیکن یاد رکھیے اے نوجوانوں، تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، دنیا کے امام کا اصلی پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ قوموں کی تاریخ ان کے نوجوانوں سے یاد کی جاتی ہے، قوموں کی تاریخ ان کے جوانوں سے لکھی جاتی ہے۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ چراغ مصطفی کو لے کر کے اٹھو اور دنیا کو بتاؤ کہ کائنات کے امام نے کون سے پیار اور پریم کے درس دیے تھے۔ اے لوگو تم ہم کو گالیاں بکتے ہو بکو، اے لوگو تم ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو کرو، اے لوگو تم ہمارے ساتھ مغلظات بکتے ہو بکو، لیکن ہم مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے دنیا کو محبت کا پیغام دیا تھا، مصطفیٰ نے دنیا کو رحمت کا پیغام دیا تھا، مصطفیٰ نے دنیا کو پیار پریم اور بھائی چارے کا پیغام دیا تھا، مصطفیٰ نے کبھی دوئی اور دوئش کی بات نہیں کی تھی۔ قرآن مجید اس پر شاہد ہے۔ قرآن فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی آیت مبارکہ، کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ کٹھور دل ہوتے، اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، اے محبوب اگر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ جو لوگ آپ کے پاس پیار پریم بھائی چارے اور امرت کی باتیں سننے آتے ہیں وہ نہیں آتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مسلمان، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت اس اعتبار سے کریے کہ میرے بچوں جب تم چلو تو زمانہ دیکھے اور کہے کہ یہ مصطفیٰ کے محبت کرنے والے جا رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کے عاشق جا رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے جا رہے ہیں۔ اور اے لوگوں یاد رکھو، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور خرافات کا دور ہے،
یہ دور ڈیجیٹل ایرا کا دور ہے. اس دور میں تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو اور تم دین کے قریب آ سکتے ہو. اب تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور کو، اس ڈیجیٹل ایرا کو کس طرح سے دین حنیف کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو عام کرنے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے. اگر تم نے یہ کیا تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم سرخرو ہوگے. یاد رکھو مصطفیٰ نے ایک بات یہی کہی تھی، خیر الناس انفعهم للناس. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے. آپ نے مسلمانوں کی قید نہیں کی تھی، آپ نے ایک عام ریمارک دیا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہو. اے لوگوں یاد رکھو المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ. اے لوگوں یاد رکھو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے، زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، انسانیت محفوظ رہے، بھائی چارہ نہ بگڑنے پائے. اے مسلمانوں تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام ہے کہ تم خود کو بھلائی کے طور پر پیش کرو اور خود کے اندر سے پہلے برائی کو دور کرو. اور جب تم ایسا کرو گے تو زمانہ تم کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کا آئیڈیل مانے گا، مصطفیٰ کا عاشق مانے گا، مصطفیٰ کا چاہنے والا مانے گا، اور زمانہ تمہارے ساتھ چلتا چلا جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے العالمین ہم لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کرنے والا بنائے. اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو، کینہ کو، بغض کو نکال کر کے پھینک دے. اے اللہ یاد رکھیے حضرت صابر پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ فرقہ جو حسد سے پاک ہو. حسد ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہر طرح کی خرابیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو آزاد رکھے. آمین. اے اللہ جو باتیں ہم نے اچھی کہی ہیں اس کو انسانیت کے لیے نافع بنا دے. اے اللہ اگر کچھ باتیں چوک ہو گئی ہوں اے اللہ ان کی اصلاح فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم.